اور پھر جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس گھاٹی سے ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو اس وقت آپ کی سواری کی نکیل عمار بن یاسر کے ہاتھ میں تھی، اور پیچھے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ کو چلا رہے تھے۔ تو 12 یا 21 منافقین آپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے عمار بن یاسر تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، بہت صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، تو اس جنگ یمامہ کے اندر عمار بن یاسر بھی تھے۔ اور جب آپ اس لڑائی کے اندر لڑ رہے تھے تو ایک کافر کی تلوار لگی، آپ کا کان کٹ گیا، اپنے پروانی کی، اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں دیکھو میں عمار بن یاسر ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین اسلام قبول کرنے والے میں ہوں، آؤ میرے طرف، آؤ جنت کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا، جس وقت آپ غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے تھے تو ہر کوئی ایک ایک پتھر اٹھا کے لے جا رہا تھا، تو حضرت عمار 2 پتھر اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار، لوگوں کو 1 اجر ہے، تمہیں 2 اجر ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، اور دنیا سے جاتے ہوئے آخری کھانا تمہارا دودھ ہوگا جس میں پانی ملا ہوا ہوگا۔ تو وقت گزر گیا، حضرت ابو بکر کا دور گزرا، پھر حضرت عمر کا، اور حضرت عمر کے دور میں 21 ماہ تک آپ کوفہ کے گورنر رہے، اور اتنی سادگی تھی کہ خود اپنے جانوروں کا چارہ لے کے آتے، کوفہ کے گورنر تھے، اپنے گھر کا راشن لے کے آیا کرتے تھے، خدا خوفی رکھنے والے تھے۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کیے، اور معزول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے تھے حکومت کو چلانے کا، نظام کو سنبھالنے کا۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو حضرت عمر نے معزول کر دیا، آپ سے گورنر ہی واپس لے لی، اور وہ گورنر یہ ایک چھوٹے سے صوبے کے گورنر ہی تھے۔ حضرت عمر کے دور کے اندر آدھی دنیا کے 12 صوبے تھے، ہمارے تو پاکستان کے اندر ابھی 6ٹھا صوبہ بن رہا ہے، تو آدھی دنیا کے 12 صوبے تھے۔ تو حضرت عمار سے کسی نے کہا کہ آپ کو معزول کر دیا ہے تو کیسا لگا؟ انہوں نے کہا جب بنایا تھا تب کوئی خوشی نہیں تھی، تو اب معزول کر دیا، اب کس چیز کا افسوس؟ اتنے بڑے صوبے کے جس کے پاس اختیار ہوں۔ صحابہ کے دل ایسے دل تھے کہ انہیں کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی تھی۔ آج چھوٹی چھوٹی سیٹوں کے لیے لوگ کتنا کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے لوگ کتنا کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کے دل کے اندر ان چیزوں کی لالچ کوئی نہیں ہوا کرتی، وہ سمجھتے تھے یہ بڑی ذمہ داری۔ اور پھر حضرت عثمان کا دور آیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، جنگ صفین ہوئی، تو اس کے اندر آپ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، ان کے جانثاروں میں تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق آپ کو بھی یاد تھا، صحابہ کو بھی یاد تھا۔ جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو وہ ان کا اور آپ کا جب مقابلہ ہوا تو آپ ان پہ تلوار اٹھاتے تھے، وہ آپ پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ انہیں یاد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، عمار کو قتل کرنے والا وہ فئہ باغیہ ہوگا۔ تو پھر آپ 94 سال کی عمر تھی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ 94 سال کی عمر تھی اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں دیکھو کہ میرے ہاتھ کے اندر یہ جو نیزہ ہے، اس کے ساتھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، آؤ جنت کی طرف، آؤ حق کی طرف۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارے مخالفین ہمیں دھکیلتے ہوئے یمن کے پہاڑوں کے اندر بھی پھینک دیں تو پھر بھی مجھے یہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالف حق پر نہیں ہیں۔ ایک خبیث نے آپ پہ حملہ کیا، آپ شہید ہو گئے، اور شہادت سے پہلے آپ نے دودھ منگوایا، پانی ڈال کے آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت سے پہلے آخری کھانا تمہارے لیے دودھ ملا ہوا پانی ہوگا، لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اور پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، یہ آخری دعا تھی، کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہو پہاڑ سے کودنے سے تو راضی ہو جائے گا تو میں اس سے کود جاؤں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آگ میں چھلانگ لگانے سے تو راضی ہوگا تو میں آگ میں چھلانگ لگا دوں،
اور مجھے پتہ لگ جائے کہ دریا کے اندر کودنے سے، ڈوب کر مرنے سے تو راضی ہوگا، تو اللہ میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ یہ 94 سال کی عمر کے اندر ان کی شہادت ہوئی، جبکہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین میں شریک تھے۔ یہ صحابہ کی خوبیاں تھیں، یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ ان کے جذبات تھے۔ ان کے سامنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا مقصد زندگی بس ایک تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے، اور یہ میرے اور آپ کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہم آخرت والے، ہم دنیا والے نہیں ہیں، تو ہماری سوچ بھی آخرت والی ہو۔ ہم آخرت کو سوچ کر زندگی گزاریں۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا نفع نقصان کا فیصلہ، ہماری خوشی اور غمی کا فیصلہ، پسند ناپسند کا فیصلہ، وہ صرف اس بات پہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ جب ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو یقیناً وہ بھی راضی ہو جائے گا۔